أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جب کوئی شخص احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کا معنی صرف چادریں نہیں ہیں، چادریں احرام کی علامت ہیں۔ احرام کے معنی یہ ہیں کہ حلال چیزوں کو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں لیکن اللہ کے گھر جانے کا تقاضا یہ ہے، بیت اللہ کی تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان خاص چیزوں کی پابندی کو حاجی جو حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے والا جا رہا ہے اہتمام سے ان چیزوں پر کی پابندی کرے، اور ان چیزوں کو شریعت نے اس پر حرام کر دیا ہوتا ہے، اس ٹائم کہتے ہیں یہ احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو اب جب آپ احرام کی نیت آپ نے کر لی تو اب آپ حالت احرام میں ہیں، اب ان احرام کی پابندیاں پوری کرنا لازمی ہے، اور اس کے ممنوعات سے اور اس کی مخالفت سے بچنا لازمی ہوگا۔ تو سب سے پہلی پابندی ہے وہ میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا۔ تو چنانچہ حضرت امام مصنف ابن ابی شیبہ نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اذا واقع المحرم بعمرہ امرأتہ وہی محرمۃ بعمرہ قال یہدی فی کل واحد منہما ہدیا ویمضیان بعمرتہما۔ یہ جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ عمرہ کا احرام باندھنے والا اگر بیوی سے لا علمی کی بنیاد پر بھی، یا پتہ ہی نہیں تھا مسئلہ، بیوی سے تعلق قائم کر بیٹھے، جمع کر بیٹھے، اور بیوی بھی حالت احرام میں ہو عمرہ کے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے کہ دونوں میں سے ہر ایک دم دے گا۔ دم کا مطلب ہے بکری یا بکرا، وہ حدود حرم میں ذبح ہوگا اس گناہ کے کفارہ میں۔ اور اللہ فرماتے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہ یہ اپنے عمرہ کو پورا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر بیٹھے، صحبت کر بیٹھے، تو اس کو ایک دم دینا لازم ہوگا۔ دم کا معنی کیا ہے؟ حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہے، بکرا یا بکری، جس کی شرائط وہی ہیں جو قربانی والی شرائط۔ اگر یہی کام، یہی غلطی کسی سے الیاذ باللہ حج کا احرام باندھنے کے بعد ہو جائے اور ابھی وقوف عرفہ کیا نہیں، اور وقوف عرفہ سے پہلے یہ غلطی ہو جائے، تو اس سے احرام حج کا فاسد ہو جائے گا، اور یہ حج کے افعال پورے کرنے کے علاوہ اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ سال حج کی قضا بھی کرے گا، لازم ہوگا۔ چنانچہ امام ابو داود نے اپنے مراسیل میں حضرت یزید بن نعیم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان رجل من جزام جامع امرأتہ، قبیلہ جزام کے ایک شخص نے اپنی بیوی سے اس حال میں کہ جب کہ وہ احرام کی حالت میں تھے اس نے جمع کر لیا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں نے حضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقضیا نسککما واہدیا ہدیا، کہ تم نے غلطی کی ہے، اس غلطی کا مداوع اور کفارہ یہ ہے کہ تم اس سال حج کے افعال پورے کر لو، لیکن اگلے سال تمہیں نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا، اس کی قضا کرو گے۔ یہ حج قضا ہو گیا اور یہ حج فاسد ہو گیا، اور یہ چونکہ تم نے اپنے عمل سے حج کو فاسد کیا ہے تو لہذا ایک ایک بکری بھی دم کے طور پر تم پر لازم ہے۔ جو فقراء مکہ کا حق ہے، یہ فقراء مساکین اپنے اللہ نے ان کا حق رکھ دیا مسلمان مردوں پر، یہاں کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے
تو بیت اللہ کی عظمت کا تقاضا اور اتنے بڑے عمل کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس کمی کا ازالہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کی اپنی اصلاح کر لے. ہاں تو گویا کہ گناہ معافی مانگنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن آدمی کو پھر اس کا جنایت جو احرام کی پابندیاں کی خلاف ورزی کی یا حرم کی پابندی کی خلاف ورزی کی، اس صورت میں پھر اپنی غلطی پر کا مداوع جو شریعت نے بیان کیا ہے اس صورت میں بھی کرے گا. تو بہرحال اسی موضوع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے اقوال اور فتاوی جات نقل کیے ہیں کہ سئلوا عن رجل اصاب اہلہ وہو محرم بالحج. ان سب بزرگوں سے ایک شخص کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ وہ حالت حج میں تھا اور یہ غلطی کر بیٹھا بیوی کے ساتھ. تو سب نے ایک ہی جواب دیا، ينفضان بوجوههما حتى يقضي حجهما ثم عليهم الحج من قابل والهدي. تو ان تینوں بزرگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ دونوں اپنے حج کے اس سال کے حج کے افعال تو اخیر تک پورے کر لیں، لیکن یہ حج فاسد ہو چکا تو اگلے سال حج کی قضا ان پر لازم ہے، دینا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہے. اور دونوں پر علیحدہ علیحدہ ہدیے بھی ہے، بڑا جانور ذبح ہوگا. ہاں یہ اپنی غلطی کا مداوع کریں گے، جو ہے جانور ذبح کریں گے، اگر وقوف عرفات کے بعد کسی نے جمع کیا لیکن حلق یا طواف زیارت سے پہلے کر لیا، وقوف ہو گیا تو حج فاسد ہونے سے بچ گیا، لیکن چونکہ گناہ تو کیا حالت احرام میں، تو ایک گائے یا ایسی صورت میں ایک اونٹ وہ حدود حرم میں ذبح کرنا، بڑا دم جو ہے، بڑا جانور. تو اگر کوئی وقوف عرفات کے بعد ایسا کرے گا، ہاں جیسے بیان کیا کہ اگر وقوف عرفات سے پہلے کر لے گا پھر حج بھی فاسد ہو جائے گا. اور اسی بات کو ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سئل ابن عباس عن رجل، ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، فضل المناسک كلها غیر انه لم يضر بالبیت، کہ عبداللہ ابن عباس سے جب ایک وقت شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا حکم کیا ہے جس نے حج کے تمام افعال پورے کر لیے سوائے بیت اللہ کے طواف زیارت کے، کہ وہ ابھی تک نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں حتی وقع علی امراتی، طواف زیارت کرنے سے پہلے ہی اپنی ضرورت پوری کر لی اپنی بیوی سے. قال علیہ بدنۃ، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے شخص میں اللہ سے معافی بھی مانگے اور اس کا نتیجہ یہ کہ بڑا جانور ذبح کرے حدود حرم میں. بڑا جانور سے مراد کیا؟ گائے ذبح ہوگی یا اونٹ ذبح کرے گا، حدود حرم میں جانور ذبح ہوگا. جگہ کا تعین اللہ نے عمل کرنے والے کو اختیار دیا کہ وہ اپنے لحاظ سے اس کو جو ہے یعنی ذبح کرنے والا جانور جہاں ذبح کرے گا تو وہ ہر جگہ نہیں کرے گا، یہ حدود حرم میں ذبح ہوگا، یہ کسی جگہ متعین ہے وہیں پر ذبح ہوگا. اور اگر کسی شخص نے جیسے اب عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی نقل ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اذا جامع بعد ما یفیض من عرفات، کہ عرفات سے واپس ہو گیا، عرفات سے واپس آنے کے بعد وقوف عرفات کر لیا. اگر کسی نے اس وقت میں جمع کر لیا اگرچہ ابھی اس نے قربانی یا حلق وغیرہ نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی اس کو ایک بدنہ اونٹ یا گائے ذبح کرنی ہوگی، اور جو حج کے باقی افعال رہ گئے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا، اور اس سے اس کا حج پورا ہو جائے گا. تو یہ
حج سے متعلق اور احرام کی پابندیوں سے متعلق ہم نے بیان کیا، تو اس میں کیا ہے کہ احرام کی پابندی لازم ہے، اس میں سے پہلی پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں بیوی سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔